बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है और ये तफसीली समाअत जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आर्टिकल 63A के हवाले से, और साथ में आपको बताऊँगा 2015 का काजी फैज़ ईसा साहब का फ़ैसला आपके सामने रखूँगा, जिसमें कहा गया था कि अगर आथर जज मौजूद हो जिसने जजमेंट लिखी हो तो उसकी गैर मौजूदगी में बेंच नहीं बन सकता। ये उसी मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब का फ़ैसला जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जब वो सिर्फ जज थे हाई कोर्ट के। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के स्टार्ट में जो कार्रवाई हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से। एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ दो तरह की जुरिस्डिक्शन थी। एक सदारती रेफरेंस था जिसमें राय मांगी गई थी, एडवाइस मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 186 में, एक वो था, और एक थी 184(3) की दरख्वास्तें थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके तहत दरख्वास्तें थीं। अब रिव्यू हमेशा फ़ाइल हो सकता है 184(3) के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो राय मांगी गई थी सदर पाकिस्तान ने कि आया ये जो अगर कोई वोट देता है तो वो गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, वो सदारती रेफरेंस में राय थी। रेफरेंस चूँकि वो एडवाइस होती है या वजाहत होती है, उसकी रिव्यू नहीं होती। अब ये बात आप याद रखिएगा, ये एक वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें फिर उल्टी जब पहिया उल्टा घूमेगा और ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, चूँकि इस वक्त तो इतनी तेज़ी के साथ चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है कि कोई इंतज़ार ही नहीं किया जा रहा किसी चीज़ का, और जल्दबाजी में सारे मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अब इसके ऊपर रिव्यू फ़ाइल की थी उस वक्त के एहसन भून जब सदर थे 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो अब हैं शहजाद शौकत, उन्होंने दरख्वास्त पर दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को बताया रिव्यू पिटीशन पर कि इस केस में सदारती रेफरेंस भी था और आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें भी थीं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है। आज की इस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत में इक्का दुक्का मौके को छोड़ के बाकी तवील समाअत में सिवाय चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के किसी ने सवाल ही नहीं किया। क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है? 184(3) का और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है रेफरेंस पर राय और 184(3) दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। काजी फैज़ ईसा ने कहा दोनों को यकजा करके फ़ैसला कैसे दिया जा सकता है? सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। क्या अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई फ़ैसला जारी किया? उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है। सदारती रेफरेंस पर दी राय पर अमल ना हो तो सदर के ख़िलाफ़ तौहीन की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। उस वक्त सदर कौन था? शहजाद शौकत ने कहा जी उस वक्त आरिफ अलवी सदर थे, जिस पर काजी फैज़ ईसा ने कहा वही हुकूमत बतौर हुकूमत भी उस केस में दरख्वास्त गुजार थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि सदर की जानिब से कानूनी सवालात क्या उठाए गए थे, जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63(1) के तहत ख़यानत के उनसर पर राय मांगी गई। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 63(1) को अकेला करके नहीं देखा जा सकता। अदालत ने करार दिया कि सियासी जमातें जमहूरियत के लिए अहम है और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर है। चीफ जस्टिस ने पूछा अदालत की ये राय सदर के सवाल का जवाब थी? शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि ये राय सदर मुमलिकत के सवाल का जवाब नहीं थी। काजी फैज़ ईसा साहब ने इस्तफ़सार किया कि अखलाकियात से मुतल्लिक़ रेफरेंस में सवाल क्या जेन्युइन था? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि मुनहरफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। एक सवाल किसी रुकन के ज़मीर की आवाज़ से मुतल्लिक़ था। फ़ैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। काजी फैज़ ईसा साहब ने रिमार्क दिया कि अभी आप ऐसे दलाइल ना दें, बुनियादी हक़ाइक़ मुकम्मल करें। रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कैंसर लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? क्या फ़ैसले में मुनहरफ अरकान को डी-सीट करने का भी लिखा गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया अब आप एक तरफ वफाकी हुकूमत है जो चाहती है आर्टिकल 63(a) की रुकावट ख़त्म हो और हम ख़रीद व फ़रोख्त शुरू हो जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो वफाकी हुकूमत की हमायती है, और एक तरफ काजी फैज़ ईसा साहब है जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वो बेनिफिशरी हैं। अब ये सवाल और जवाब भी आपस में ही है, और जो मरकज़ी न्यूक्लियस है, मरकज़ी जो नुक्ता है वो ये है कि जी हर सूरत आर्टिकल 63(a) की रुकावट ख़त्म हो। अब सवाल जवाब भी वही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुनहरफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा, डी-सीट करने का फ़ैसला का हुक्म फ़ैसले में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मनी बिल की वज़ाहत मौजूद है। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है।
چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں آپ کو اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اکثریتی فیصلے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز حسن نے پوچھا کہ فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے کا پر ارکان نااہل ہوگا؟ فیصلہ تو اس معاملے کو جماعت کے سربراہ پہ چھوڑ رہا ہے۔ جماعت کے سربراہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو نااہل کرے۔ جماعت کا سربراہ اگر ڈکلیریشن نااہلی کا بھیجے ہی نہ تو کیا ہوگا؟ جس پر شہزاد شوکت نے جواب دیا کہ پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ اگر ووٹ گنا نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ عدالت نے فیصلے میں آرٹیکل 95 پر کچھ کہا، کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹانا چاہے تو کیا کیا جائے گا؟ کہ اگر اراکین کا ووٹ تک گنا ہی نہیں جا سکتا تو کیا کیا جائے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ بلوچستان میں انہی دنوں اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لائے تھے۔ جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ برطانیہ میں حال ہی میں ایک جماعت نے اپنے وزیر اعظم تبدیل کیے، اس دوران جماعت نے ہاؤس میں اکثریت بھی نہیں کھوئی۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ انحراف کرپٹ پریکٹس جیسا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کسی کے ضمیر کا معاملہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کو متاثر نہیں کرتا؟ کیا پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے جیسا نہیں ہے؟ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارکس دیے کہ ضمیر کے معاملات کے فیصلے کرنا مشکل ہے، حقائق پر فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے۔ کہ آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور آئین کے آرٹیکل 136 کے برخلاف نہیں ہے؟ شہزاد شوکت نے کہا جی بالکل یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور آئین کے آرٹیکل 136 کے برخلاف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ لوگوں کے ضمیر میں کون جھانکے گا؟ کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلے کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں کہ ایک بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے؟ شہزاد شوکت نے کہا پارٹی سربراہ اور پارلیمانی پارٹی سربراہ الگ الگ ہدایات دیں تو کیا ہوگا؟ ایسے میں تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کس کی ہدایات کو ماننا ہے اور ضمیر کی آواز کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) پر جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ موجود ہے۔ فیصلے میں وضاحت موجود ہے کہ نااہلی سے متعلق کون سی شقیں آج خود نافذ ہوتی ہیں اور کون سی نہیں۔ امریکی آئین میں انحراف سے متعلق کیا ہے؟ صدر سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ وہاں اراکین ووٹنگ کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں انحراف کی سزا نہیں، جبکہ فیصلے میں تو امریکی سپریم کورٹ کے حوالے دیے گئے ہیں۔ شہزاد شوکت نے استدعا کی کہ ہماری گزارش ہے کہ فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اب کون سی، ان کو بھی پتہ تھا میں نے کیا تیاری کر کے آنی ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وکیل کرنے کی یا ان کو آرگومنٹس تیار کرنے کی۔ شہزاد شوکت صاحب نے کہا ہماری گزارش ہے بس آپ فیصلے کو واپس لے لیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ فیصلے میں کیا غلط ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے کے جیسا ہے، یہ غلطی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا فیصلہ صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، فیصلہ کہتا ہے کہ پارٹی کہے تو ووٹ لازمی کرنا ہے، پارٹی کے کہنے پر ووٹ نہ کرنے پر رکن کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے۔ نظر ثانی درخواست کب دائر ہوئی؟ شہزاد شوکت نے کہا کہ 2022 میں نظر ثانی درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عابد زبیر بھی جب صدر سپریم کورٹ بنے تو اپیل واپس نہیں لی۔ سپریم کورٹ بار کے دونوں گروپ نظر ثانی درخواست پر قائم رہے۔ چلیں تسلی ہوئی کہ نظر ثانی بار سیاست کی وجہ سے نہیں تھی۔ شہزاد شوکت نے جواب دیا کہ نظر ثانی خالصتاً آئینی مسئلہ ہی تھا۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ واقعے کے بعد منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کی درخواست آئی تھی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دلایا تھا کہ کسی بھی رکن کو سیشن میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے استفسار کیا کہ نظر ثانی کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، وفاقی حکومت، تمام لوگ ایک پیج پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نظر ثانی کی حمایت کرتے ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن عمران خان نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا اس وقت اور پھر عمر عطا بندیال بینچ نے فیصلہ دیا کہ ووٹ گنا نہیں جا سکتا، تو اس دن یہ جو آپ کو جتنے رپورٹرز نظر آتے ہیں، متی اللہ جان ہو گیا، حسنات ملک ہو گیا، ستور ہو گیا، یہ جو اس وقت یہ گروپ تھا، تو اب تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو خود افیکٹی ہیں اور جو خود متاثرہ ہیں، اور آج آ کے اس وقت جب ہم آپ کے سامنے ریفرنس کی کارروائی سنا کے چیختے تھے کہ یہ ایک تاریخی کام ہے، اس وقت یہ لوگ مخالفت کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آج جب نظر آ رہا ہے کہ بھئی اگر ووٹ گنا گیا تو پھر یہ آئینی عدالتیں بھی لے آئیں گے، یہ ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، آج وہ کہتے ہیں نہیں عمر عطا بندیال کا فیصلہ تو درست تھا۔ الحمدللہ ہم پہلے دن سے ہی صحیح راستے پہ کھڑے تھے اور آج بھی الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ چیزیں ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، وقت ہے، ایک جیسا
ایسا نہیں رہتا، کسی نے نشان لیا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ ختم ہو گیا، 8 فروری کو دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب سوائے عمران خان اس دن بھی ڈٹا ہوا تھا، آج بھی ڈٹا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے سب نے کہا جی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا مخالفت کون کہہ رہا ہے؟ علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کا میں وکیل ہوں، لیکن ہمیں نوٹس نہیں موصول ہوا، جس پر چیف جسٹس نے کہا ویسے بتا دیں آپ نظر ثانی کے حامی ہیں جب مخالف ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں نظر ثانی کی مخالفت کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا ووٹ نہ گنا جانا آئین میں نہیں لکھا، اگر ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو مطلب ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ فیصلے میں جن ملکوں کے فیصلوں کا حوالہ ہے ان ممالک میں انحراف کی سزا کا بھی بتائیں، فریقین یہ بھی بتائیں کہ صدارتی ریفرنس اور 184(3) کی درخواستوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے، پارلیمانی جمہوریت کی ماں برطانیہ ہے، وہاں کی صورتحال بتائیں، نظر ثانی منظور ہونا یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ غلط ہے، وجوہات غلط ہوتی ہیں، نظر ثانی کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے، آپ فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہات دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، جو وکلا رہ گئے ہیں ان کے دلائل کل سنیں گے، اور سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کل اپنے دلائل دیں گے، چونکہ بہت جلدی ہے اور اسی ہفتے کیا انہی 1-2 دن میں ہر صورت فیصلہ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے CRP نمبر ہے 561/2015، یہ سول ریویو پٹیشن ہے 2015 کی، اور قاضی فیصل صاحب نے اس کی لکھی ہے اس ججمنٹ کو۔ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں پورا پیج ہے جو ریویو کے حوالے سے ہے کہ کتنا لمیٹڈ سکوپ ہے، اور ساری چیزیں لکھتے انہوں نے کہا دیئر فور ریویو پٹیشنز آر پلیس بیفور اے بینچ آف نیومیریکلی دا سیم اسٹرینتھ آف دی وچ دی آتھر جج کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ممبران پہلے بینچ میں تھے اتنے ہی نیومیریکل مطلب تعداد کے حساب سے، کہ جتنی تعداد اگر پہلے 5 رکنی بینچ نے سنا تو پھر 5 رکنی بینچ ہی سنے گا، اور ساتھ آف وچ دا آتھر جج جو ججمنٹ لکھنے والا جج ہے جس کے فیصلے کے خلاف ریویو آیا ہے از آلویز آ ممبر، اور وہ ہر صورت ممبر ہوگا، ہاں اگر وہ ریٹائرڈ نہیں ہوا تو وہ ہر صورت ممبر ہوگا۔ یہ ان کی ججمنٹ ہے، اور اس میں پھر ریویو کے حوالے سے کافی تفصیلات ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ آج اسی ریویو میں جو آتھر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب وہ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے کیس سننے سے معذرت نہیں کی تھی، انہوں نے بینچ کو ٹیکنیکلی کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ سپریم کورٹ کے راجہ عامر فیصلے کے خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں یا معزز ججز ہوں، دن یہی ہیں، اگر تو آئین اور قانون کی بالادستی ہو گئی اور وکلا تنظیمیں اور باقی تو ہو گئی، نہیں تو پھر یہ معاملات آگے چلتے رہیں گے، چونکہ عوام کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہے اور یہ نظام چلتا رہے گا، اور جتنی کچھ تدبیریں ادھر سے ہوتی ہیں اور اوپر والا بھی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، اور ہر صورت عوام کی بہتری ہونی ہے۔ لیکن جن کے عہدے ہیں، جنہوں نے آگے عہدوں پر آنا ہے، جن کے معاملات ہیں، جن کی اختیارات ہیں، جن کو پریشانی ہے، اگر تو وہ اسی طریقے سے دیکھتے رہیں گے تو معاملات آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر سٹینڈ لیں گے تو تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔